بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، دین اسلام نے جو حقوق مردوں کو دیے ہیں وہی تمام حقوق عورتوں کو بھی دیے ہیں۔ عورت بھی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتے ہیں، لیکن چار دیواری میں رہتے ہوئے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ بحث بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ عورت مظلوم ہے اور عورت کا کام ہے کہ وہ گھر میں رہے، اور یہ بحث بھی بہت زیادہ چھیڑی جاتی ہے کہ مرد حضرات عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں اور ان کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مردوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ روز محشر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں مردوں سے سختی سے سوال کرنا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، ہمارے معاشرے میں یہ بحث آج تک کی جاتی ہے کہ دین اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا اور ہمارا معاشرہ بھی عورت کو کوئی حق نہیں دیتا۔ اس میں کیا تعلیمات ہے دین اسلام کی؟ کیا واقعی کوئی حق دین اسلام نے عورت کو نہیں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت پیارا مسئلہ آپ نے زیر بحث رکھا۔ دیکھیں وہ صاحب، زمانہ جاہلیت میں اگر دیکھا جائے تو عورت کے ساتھ جو معاملات اس دنیا کی زندگی میں پیش آئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ عورت کے ساتھ کیا معاملات ہوا کرتے تھے کہ عورت کے اگر خاص ایام کے دن آ جایا کرتے تھے تو عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے تھے، اس کو اپنے گھروں سے نکال دیا کرتے تھے۔ یہ نجس ہو چکی ہے، یہ ناپاک ہو چکی ہے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ان کا اگر کسی کا بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ہماری شرک سے ناک جھک چکی ہے، سر جھک گیا ہمارا۔ لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا تو آپ نے عورت کے تحفظ کے لیے جو اقدامات فرمائے، اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیتیں عورت کے مقام کے لیے، اس کی حرمت کے لیے اللہ نے بیان فرمایا۔ پوری ایک سورت ہے، سورہ نساء عورت کے نام پر تجویز فرمائی اللہ رب العزت نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حقوق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور رب العزت کا جو فرمان ہے، اگر ان دونوں فرامین کو دیکھا جائے تو عورت کی جو اہمیت ہے، عورت کی جو قدر و منزلت ہے، وہ یقیناً واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو تحفظ دیا، عورت کو ایک مقام دیا، سوسائٹی کے اندر ایک نام دیا عورت کو۔ لیکن وہی عورت جو دیگر معاملات پر مردوں والے کام کرتی ہے، مردوں کے ساتھ یا ان کے ہاتھ بٹاتی ہے، مثال کے طور پر سیاست لے لو، مثال آپ تجارت لے لو، بزنس لے لو، تعلیم و تربیت لے لو، اسی طریقے سے اور دوسرے جو امور ہیں ان پر عورت کو جو حق حاصل ہے وہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے لیے یہ سارے اقدامات کو بیان فرمائے۔ تو حضرت، ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو دین اسلام نے ان کو حق دیے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بندہ عورت کے حقوق روکتا ہے، دین اسلام میں کیا اس کے حوالے سے کوئی سزا ہے؟ نہیں، روکنے کا جہاں تک تعلق ہے، ایک عورت ہے، اگر اس کے آگے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے، خود کفیل ہے اپنے گھر کی، خود کماتی ہے، خود کرتی ہے، تو اسلام نے کبھی بھی اس کو روکا نہیں ہے۔ نہیں، اگر مرد روکتا ہے، مرد اگر تشدد کرتا ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، اگر مرد اس لحاظ سے روکتا ہے کہ جب ساری ضروریات مرد کرنے والا ہے، ساری ضروریات اس کی جناب من ہر طرح سے اس کا تحفظ ہے، ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال ہے، اگر مرد کے ذمہ مرد کرتا ہے اور مرد اس ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے تو اس عورت کو چاہیے گھر میں رہتے ہوئے چار دیواری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ ہاں، اگر کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بحالت مجبوری کے تحت، تو عورت کو اسلام نے بالکل نکلنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے اور اس کے کوئی کمانے والا نہیں ہے تو فقہا نے لکھا کہ عورت حالت عدت میں بھی اپنی تجارت کو قائم اور جاری رکھ سکتی ہے۔
حالت عدت کے اندر بھی. اور ہمارے معاشرے میں عدت سے نہیں نکلنے دیا جاتا ہے. عدت کے معاملے میں عورت کو اسلام نے پوری طریقے سے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے کاموں کو ترتیب دے سکتی ہے. بحالت مجبوری آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے اجازت رکھی. لیکن اگر ایک عورت بحالت مجبوری گھر سے نہیں نکلتی بلکہ شوق سے نکلتی ہے، جیسے تعلیم حاصل اپنے شوق سے کر رہی ہے، نوکری اپنے شوق سے کر رہی ہے، تجارت اپنے شوق سے کر رہی ہے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ اپنے سارے معاملات شرع کے دائرے میں رہتے ہوئے مینٹین رکھتی ہے تو بالکل شریعت اس کے طرف کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. مطلب اپنے شوق سے بھی عورت کر سکتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ. پردے کا بالکل مکمل طور پر جو ہے آیات جو پردہ ہے، جو قرآن مجید فرقان 22 سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے معاملے میں جو بہت سی آیتوں کو بیان فرمایا ہے پردے کے متعلق. کہ سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ بیویوں کو صحابہ کرام سے براہ راست بات کرتے ہوئے دیکھا آیت پردہ سے پہلے، احکام پردہ سے پہلے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حیات ہیں بظاہر، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اسلام ایک بہت بڑی مشکل کے اندر گھر جائے گا. ابھی یہ باتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں باتیں پیدا ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے آیت پردہ نازل فرماتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے فرما دیا. آپ یہ چاہتے تھے کہ عورت کے معاملے میں اور مرد کے معاملے میں پردہ ہونا چاہیے. ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے سامنے نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس کوشش کو، اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے پر اللہ نے آیت پردہ فرما دی. ناظرین، بہت خوبصورت بات حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے. دین اسلام عورت کو ہر کام کرنے کی تاکید بھی کرتا ہے، اور عورت ہر کام کر سکتی ہے لیکن پردے میں رہتے ہوئے. بے پردگی کے ساتھ وہ کوئی بھی نہ اپنا شوق پورا کر سکتی ہے، نہ ہی اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتی ہے جہاں تک تعلق ہے گھر سے نکلنے کا. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کاروبار کرنا چاہتی ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، نوکری کرنا چاہتی ہے، اور وہ بحالت شوق میں کرنا چاہتی ہے، بحالت ضرورت نہیں کرنا چاہتی، دونوں صورتوں میں چاہے وہ شوق ہو چاہے وہ مجبوری ہو، دونوں صورتوں میں ناظرین عورت کے لیے دین اسلام نے پردہ فرض قرار دیا ہے. تو یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ دین اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے. دین اسلام نے عورت کو ہر وہ حق دیا ہے جو مرد کو حق دیا ہے، لیکن وہ حق اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے پردے کے ساتھ. اسی حوالے سے مفتی صاحب سے مزید بات کریں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم مرد جو ہے وہ آگے ہیں، عورت جو ہے وہ پیچھے ہے، مرد کا درجہ زیادہ ہے، عورت کا درجہ کم ہے. ایسے کون سے درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ دیے ہیں، عورت کو کم دیے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ضابطہ حیات ہے. ہمارے مسئلوں کا حل قرآن مجید فرقان حمید. قرآن مجید میں ایک بہت پیارا فرمان واضح طور پر نظر آتا ہے جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر. اب قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے دیکھا جائے تو مرد کو وہ اہمیت حاصل ہے جو عورت کو نہیں ہے. قرآن مجید نے خود اس بات کو اجاگر کیا کہ مرد حاکم ہے، تو پتہ چلا کہ عورت ایک اسٹیپ پیچھے ہے. عورت کا تحفظ، عورت کا جو معاملات ہیں عورت کے، وہ اسلام نے چھپائے نہیں. اسلام نے عورت کو بھی مقام دیا ہے، بے شک دیا ہے، لیکن جہاں تعلق ہے فضیلت کا، درجہ بندی کا، وہ مرد کو اونچا مقام دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پردے میں رہے. حضرت یہ بتائیے گا ایسے کون سے حقوق ہیں جو دین اسلام سے پہلے عورتوں کو نہیں دیے گئے، لیکن جیسے ہی دین اسلام آیا تو دین اسلام نے وہ تمام حقوق عورتوں کو دے دیے؟ اگر دیکھا جائے دیگر ادیان کے اندر جو عورت کو حق حاصل تھے وہ آج کی بنسبت بالکل پلے درجے کے تھے. عورت کو کوئی مان سمان کا عہدہ نہیں ملتا تھا، عورت کو کوئی قدر نہیں ملتی تھی، عورت اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی تھی، عورت
ایک گری ہوئی لاچار کی طرح اس کی مثالیں ملتی تھیں. اور عورت، جہاں تک تعلق عورت کا اپنا ہے، جو اللہ رب العزت نے عورت کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس سے وہ بہت دور اس عورت کو رکھتے تھے. اگر صحابیات کو ہم دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات، سیدہ تمام امہات المؤمنین کی ذات، پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات کو اب دیکھیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو بنایا، اپنے آپ کو سنوارا، وہ ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ اگر آج کی خواتین ہماری ان ماؤں کی طرح، امہات المؤمنات کی ساتھ کی طرح اگر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے لگ جائیں، تو آج کی خواتین بھی ان عورتوں کی طرح، ان مبارک اور پاک دامن عورتوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. زمانہ جاہلیت کی عورتوں کو دیکھا جائے تو قصور ان کا بھی نہیں تھا، لیکن ان کو حق نہیں دیا گیا. ان کو حق نہیں دیے گئے تھے. ٹھیک ہے حضرت، جیسے کہ مختصر ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ حقوق کون سے ہیں، جیسے کہ عزت کا حق دے دیا، زندہ رہنے کا حق دے دیا، شادی کا حق دے دیا، خلا کا حق دے دیا، تعلیم کا حق دے دیا. اس کے علاوہ کون سے حق ایسے ہیں مختصراً؟ تجارت کا حق. اسلام نے جن معاملات میں عورتوں کو حقوق عطا فرمائے، وہ حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں، حدیث نے بھی بیان کیے، اجماع صحابہ نے بھی بیان کیے ہیں. وہ حقوق تعلیم و تربیت کا ہے، تجارت کا ہے، بزنس کا ہے. ہر وہ حق حاصل ہے عورت کو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو عطا فرمائے تھے. کہ عورت پڑھ نہیں سکتی، نہیں، بالکل پڑھ سکتی ہے. عورت بزنس نہیں کر سکتی، بالکل بزنس کر سکتی ہے. اسلام اس کو اجازت دیتا ہے، لیکن پردے میں رہ کے، پردے میں رہتے ہوئے. عورت ڈاکٹر بن سکتی ہے، عورت انجینئر بن سکتی ہے، جیسا کہ ہمیں نظر آتی ہے. ہاں، اگر وہ پردے کے ساتھ اپنے معاملات کو طے نہ کریں، پھر وہ اللہ رسول کے مجرم ہیں. ٹھیک ہے حضرت، ہمارے معاشرے میں ایک بحث بہت چھیڑی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی والدین جو ہے وہ عورتوں کے رشتے خود ہی طے کر دیتے ہیں. کیا دین اسلام نے ایسی کوئی گنجائش رکھی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے رشتہ کر سکتی ہے، یا پھر خدا نخواستہ اپنی مرضی سے خلا لے سکتی ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا بھی حق عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کرو. مرد عورت دونوں کے لیے حکم مطلق ہے. جو تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے آپ ان سے نکاح کریں. مردوں میں سے جو آپ کو پسند آئے آپ نکاح کریں. قرآن نے مکمل طور پر یہ حق اور یہ حکم عطا فرما دیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ والدین اپنی مرضی تھوپ دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا چاہے وہ عورت ہوں، جبکہ اللہ نے یہ حق دیا ہوا ہے؟ لیکن ماں باپ کی رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا پر محکوم فرمایا ہے. مطلب اس کا بہترین حل یہی ہے کہ دونوں مل کے راستہ تلاش کریں. اگر شریعت مطہرہ نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ آپ جس سے نکاح کریں تو اسے دیکھ سکتے ہیں، ایک ملاقات جائز ہے، دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر آپ نکاح کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی ساری زندگی کا معاملات آپ کے ساتھ ہی گزرتا ہے. اب ماں باپ کا جہاں تک تعلق ہے حکم کا، تو ماں باپ کا جو حکم ہے اس کی پاسداری رکھنی ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. اگر خلاف چلے جائیں ماں باپ کے حکم کے تو اس میں کیا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یقیناً ان کی ناراضگی ثابت ہوگی. شریعتاً گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ تو ہوگا، اس لیے ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے. جو فیصلہ ماں باپ اولاد کے لیے کر دیں تو اولاد کو چاہیے، فرمانبردار اولاد تو ماں باپ کی مانے گی جو فیصلہ ماں باپ کر دیں. لیکن یہ حق شریعت نے دیا ہے کہ اگر آپ کو جو پسند آئے تو آپ ماں باپ سے عرض کر سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پر نکاح کرنا ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں. ٹھیک ہے حضرت، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک اسلامی معاشرے میں، جیسا کہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، عورتوں کے حقوق نہیں پورے کیے جاتے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کو مظلوم بنایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی اپیل کہاں کر سکتی ہیں؟ وہ اپنے حقوق کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور مبارک میں بھی یہ حکم نافذ فرمائے تھے
کہ جن عورتوں کو اس وقت بھی اگر کوئی مشکل درپیش آتی، بعض عورتوں کے حدیث پاک میں ہمیں وہ واقعات نظر آتے ہیں، کچھ عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتی اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے اپنے شوہر سے یہ شکایت ہے کہ میرا شوہر مجھ پر یہ ظلم کرتا ہے۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو بلاتے اور اس کی جو بیوی کی جو شکایت ہوا کرتی تھی وہ سامنے رکھتے ہوئے دونوں کی اصلاح فرماتے۔ وہ وقت وہ تھا، لیکن آج کا جو وقت آ گیا ہے، آج کل مسیحائی کے لیے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ عورت بیچاری اپنی مسیحائی کے لیے کس کو پکارے۔ اگر ایسا معاملات اس دور کے اندر پایا جائے کہ عورت مشکل کا شکار ہے، ظاہر وہ اپنے بڑوں سے رابطہ کرے گی، اپنے والد کو بتائے گی، بھائیوں کو بتائے گی۔ اور آج کا جو وقت ہے وہ اتنا پرفتن وقت ہے کہ بجائے عورت کی شکایت سننے کے، اس کے جو بڑے، اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں، بجائے اس کے گھر کو بنانے میں، طلاق کی طرف، اس کے گھر کو توڑنے میں بہت زیادہ کردار پیش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں طلاق کا جو ریشو، طلاقوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے پاس جتنے فتوے آتے ہیں تو وراثت کے فتوے کم آتے ہوں گے اور طلاق کے فتوے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گھروں میں جو جھگڑوں کی جو بڑھ رہی ہے وہ یہی ہے کہ نہ عورت مرد کے مقام کو سمجھ سکتی ہے، نہ مرد عورت کے مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ جب دونوں کنڈیشن ایک گھر میں پیدا ہو جائیں گی، نہ میں عورت کے مقام کو سمجھوں، نہ مرد عورت کے مقام سمجھے، تو وہاں پر پھر فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے، اور فتنے کی وجہ سے ہی وہ گھر میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ گھر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی حضرت نے کہ ایک مرد کو عورت کا مقام سمجھنا چاہیے اور ایک عورت کو مرد کا مقام سمجھنا چاہیے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کا مقام تب سمجھیں گے جب یہ دین اسلام کو سمجھیں گے۔ اور دین اسلام نے ان دونوں کے جو حقوق رکھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ دونوں کے حقوق پڑھیں، سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ناظرین گرامی، عورت کوئی گری ہوئی چیز نہیں ہے، معاشرے کا مظلوم طبقہ نہیں ہے، بلکہ عورت کو اللہ نے وہ تمام حقوق دی ہیں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہیں، لیکن چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے۔ ہمارے گھر کی خواتین کو، ہمارے معاشرے کی خواتین کو، ہمارے ملک کی خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کی ترقی میں، دین اسلام کی ترقی میں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت۔ ناظرین، جانے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ عمل کی اپنے احساس کیا ہے، وجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کی اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو
سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی